فیصلہ آیا ہے. یقیناً یہ ناانصافی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کو کھویا مکہ مسجد کے بم بلاسٹ میں. اور جو آج فیصلہ آیا یہ اس لیے آیا کیونکہ NIA نے جو پروسیکیوشن کیا وہ پورا پروسیکیوشن ان کا کمپرومائز تھا. میں پکار رہا تھا پچھلے کئی سال سے کہ جب اس کورٹ نے بیل دیا تھا، NIA نے 90 دن کے اندر اس بیل یا ضمانت کے خلاف اپیل نہیں دائر کی اور 90 دن خاموش بیٹھے رہے تاکہ ان کی بیل پرماننٹ ہو جائے. تو یہ جتنے وٹنسز ہاسٹائل ہوئے یہ 2014 جون کے بعد سے ہاسٹائل ہو چکے ہیں. NIA کی ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے کیس کو مضبوطی کے ساتھ، اور یہ گواہ ہیں وہاں پر ایویڈنس، اور یہ پیٹرن ہے. آپ دیکھیے اجمیر بلاسٹ میں صرف چند لوگوں کو سزا ہوئی، اسیم آنند وہاں پر بری ہو گئے، یہاں پر اسیم آنند بری ہو گئے. اب اسیم آنند کے خلاف پاری سمجھوتا کا کیس ہے، اب وہ بھی نہیں معلوم کیا ہوگا. اگر اس طرح پیٹرن چلتا رہا تو شاید اس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے. اور روہنی سالیان نے کیا کہا تھا کہ مالیگاؤں میں ان پر دباؤ ڈالا گیا اور ہوا وہی کہ NIA نے کہہ دیا کہ سادھوی پرگیا کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. ہم وزیر اعظم نریندر مودی سے اور ان کی پارٹی جو اقتدار پر ہے، کیا وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل دستوری ذمہ داری کو نبھائیں گے یا نہیں نبھائیں گے؟ کیا وہ ان مرنے والوں کے خلاف جو دہشت گردی کے حملے مرے گئے ان کے خلاف انصاف کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل دستوری ذمہ داری ہے. سمویدھان ان پر ذمہ داری عائد کرتا کہ وہ ان مرنے والوں کے لیے انصاف کی لڑائی لڑیں، اس کو اپیل کریں. میں نے آج تلنگانہ کے چیف منسٹر سے ایک ریویو میٹنگ تھی، شہر حیدرآباد اور مائنورٹی چیف منسٹر سے میں نے درخواست کی کہ آپ مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ اس کیس کے خلاف اپیل کریں، اور جو غلطیاں کی گئی ہیں، یہ ڈیلیبریٹ غلطیاں کی گئی ہیں پورے ٹرائل میں. NIA چاہتا تو صحیح طرح سے پروسیکیوشن کرتا، پورے وٹنس ہاسٹائل ہو گئے. تو یہ کوئی پروفیشنل طریقے سے پروسیکیوشن نہیں کیا گیا. میں کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ کے سامنے آپ جو چیز رکھیں گے اس کے مطابق کورٹ فیصلہ کرے گا. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ مارے گئے، جو شہید ہو گئے، جن کی جانیں چلے گئی، ان کے لیے تو کوئی کلوزر نہیں ہوا ابھی. آج وہی لوگ تڑپ رہے ہیں، وہی امید لگا کر بیٹھے تھے کہ شاید ان سے انصاف ہوگا. جو ان کے بھائی، ان کا بیٹا، ان کا باپ مارا گیا، ان کے خلاف ان کو سزا ملے گی. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ایسی حکومت ہے جو ان سے انصاف نہیں کر پائی. میں چیلنج کر رہا ہوں BJP گورنمنٹ کو کہ کیا وہ اپنی دستوری ذمہ داری کو نبھائیں گے، یا پھر جس طرح جے پور اجمیر کا فیصلہ آیا اس کے بعد بھی اپیل نہیں کی گئی. کیوں اپیل نہیں کیا آپ نے؟ آپ کیوں بچا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ تو پارٹی ان پاور ہے، مگر BJP ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی ہے. اب ایک 8 سالہ بچی سے انصاف کرنے کے لیے، منہ کھولنے کے لیے وزیر اعظم کو اتنے دن لگے، تو مجھے تو بہت ہی اندیشہ ہے یا خدشہ ہے کہ یہ لوگ اس میں نہیں کریں گے. مگر ہم تو اپنی لڑائی کو جاری رکھیں گے، عوام میں جائیں گے، BJP کو ایکسپوز کریں گے. اور اس میں یاد رکھیے کانگریس کی بھی ذمہ داری ہے. جب شنڈے صاحب ہوم منسٹر تھے، جب بیل ہوئی، میں ان سے بولا تھا اس کو فون کر کے کہ سر اپیل کرو. الیکشن چل رہے تھے، شنڈے صاحب کچھ نہیں کیے. یہی تو مسئلہ ہے نا ہمارا کہ ٹیررزم کے خلاف لڑائی کو اگر آپ مذہب کی عینک لا کر دیکھیں گے تو یہ ٹیررزم ختم نہیں ہوگا. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو لڑائی ٹیررزم اور دہشت گردی کے ساتھ ہے، آج کے اس ایکویٹل کے ساتھ یہ ہماری لڑائی کمزور پڑے گی. اور ہمارے سروں پر جو دہشت گردی اور کا خطرہ منڈلا رہا ہے، منڈلاتا رہے گا، کیونکہ ایسی طاقتیں آج بھی ملک میں ہیں. جیسے دابولکر، پنسارے اور گوری لنکیش کو مارا، یہ لوگ ہیں ایسے. اور جب تک آپ ان کو سختی سے نمٹیں گے نہیں، یہ خطرہ ہمارے سروں پر بد نصیبی ہوگی ہماری، یہ منڈلاتا ہے. I don't know who's doing it in